زیادہ کثرت کے معنی میں، اضافے کے معنی میں. ایک مثال ہے جس سے واضح سمجھ میں آئے گا. 7-2 سورہ انبیاء کی آیت ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً. حضرت ابراہیم نے اللہ سے اولاد مانگی تو اللہ نے ان کو بھی ان کے فرزند کی بشارت دی، اور ساتھ ساتھ فرزند کو بھی ایک فرزند ہوگا اس کی بھی اللہ نے بشارت دے دی. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق ہوئے، اور آگے اللہ نے کہا وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، حضرت اسحاق کے بھی بیٹے ہوں گے اور ان کا نام یعقوب ہوگا. یہ بشارت حضرت ابراہیم کو دی گئی، تو ان کو بھی ان کا بیٹا دیا گیا، اور ساتھ ساتھ پوتے کی بشارت اضافے میں دی گئی، کثرت میں دی گئی. اور وہاں پر اضافے کثرت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے نافلہ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً. اگر بندہ قابل ہو تو رب العالمین ایسے عنایت کرتا ہے. دعا میں تاثیر ہو تو دعائیں اس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں. اس لیے ہم اپنے آپ میں ایمانی استحکام اور مضبوطی پیدا کریں تاکہ ہماری زبان سے نکلی گئی دعا اللہ کے یہاں قابل قبول ہو. اور ویسے بھی یہ آیت ایک دوسرے مسئلے کی وضاحت کرتی ہے جس میں علماء کے مابین اختلاف رہا. ذبیح اللہ جو لقب ہے کیا وہ حضرت اسحاق کا ہے یا حضرت اسماعیل کا ہے؟ حضرت اسماعیل کا ہے، اس لیے کہ اس آیت کریمہ میں یہ تو بشارت ہے نا کہ حضرت اسحاق کو بھی اولاد ہوگی، بڑے ہوں گے اور ایسے ہی شادی کریں گے تب جا کر کے ان کو بھی اولاد ہوگی. تو آزمائش بتا کے، دکھا کے، سنا کے نہیں لی جاتی. پہلے سے ہی یہ طے تھا کہ حضرت اسحاق تو بڑے ہونے ہی والے ہیں اور ان کو اولاد بھی ہونے والی ہے. اس لیے صحیح ترین قول کی روشنی میں اور سیاق اور سباق جس کی تائید کرتا ہے وہ یہی ہے کہ ذبیح اللہ، یعنی جو قرآن میں آیات ہے نا 102 103 سورہ صافات کے اندر، جس میں حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اب آپ بتائیں کہ آپ کا اس سلسلے میں کیا خیال ہے. بڑے باپ کا، اور بڑا اس ناحیے سے کہ وہ سیرت میں، اخلاق میں، دین میں، توحید میں، ایمان میں بہت بڑے تھے، اور جو بڑے لوگوں کے زیر سائے رہتے ہیں، ان کی تربیت میں رہتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ میں مثالی اور بہت بڑے ہوتے ہیں. تو جیسے والد محترم اللہ کی تمام تر آزمائشوں میں کامیابی کا تاج اپنے سر پر سجانے والے اور اس لقب کے مصداق بننے والے، جو قرآن کریم نے کسی موقع سے کہا 123 124 اس طرح کی آیتیں سورہ بقرہ کی ہیں، انی جاعلک للناس اماما، ساری کائنات کا اللہ نے ان کو امام بنایا. تو جواب بیٹے کا بھی والد کی تربیت تھی، یا ابت افعل ما تؤمر، میری فکر نہ کرے، جس نے حکم دیا ہے اس کی فکر کرے، میرے تعلق سے نہ سوچے، میری رضامندی نہ سوچے، میں کیا کہتا ہوں، میں کیا کہوں گا، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی فکر کرے. یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو جس نے حکم دیا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اس لیے اس کے حکم کی بجا آوری کیجئے
ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے عن قریب صابرین میں سے پائیں گے، یعنی جو آپ کے رب کا آپ کے لیے فیصلہ ہوگا وہ میرے لیے بھی وہی ہوگا، مجھے مقبول اور منظور ہوگا۔ تو حضرت اسماعیل اس کے مستحق ہیں۔ یہاں پر جو ذبح کے تعلق سے بیان ہوا ہے اس سے مراد حضرت اسحاق نہیں بلکہ حضرت اسماعیل۔ نافلہ کا معنی یا ایسے ہی نفل کا معنی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ اللہ کی طرف سے آپ عنایت کیے گئے، اس کے باوجود دین میں کتنا اہتمام کیا، کثرت کا، برکت کا اور اضافے کا۔ اس کی بہت سی دلیلیں ہیں۔ ہم کو ایک طرف یہ تلقین ہے کہ ہم دنیا کے اندر زہد اختیار کریں۔ زہد کہتے ہیں جتنی ضرورت ہو نا اتنی آپ دنیا لیجئے، اس سے زیادہ دنیا کے پیچھے مت بھاگیے، ورنہ آپ کے پاس سے آپ کا ایمان بھاگ جائے گا۔ تو یہ تلقین ہے کہ ہم دنیا میں زہد اختیار کریں۔ سہل بن سعد الساعدی یہ مشہور صحابی ہیں اور کئی ایک حدیث ان سے مروی ہیں۔ 4102 ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سوال کیا، دلنی علی عمل احبنی اللہ و احبنی الناس، ایسے عمل کی نشاندہی کر دیجئے کہ میں اللہ کا بھی چہیتا بن جاؤں اور مخلوق کا بھی چہیتا بن جاؤں۔ اب اور کیا چاہیے؟ انسان دنیا میں اللہ کا چہیتا بن جائے اور مخلوق کا چہیتا بن جائے تو اس سے بڑھ کر کے بھی کوئی مرتبہ ہے، کوئی مقام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شک کا جواب دیا کہ آپ اللہ کے چہیتے کیسے بنیں گے؟ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا اتنی لیجئے جتنی ضرورت ہے، زیادہ دنیا مت لیجئے، دنیا میں زاہد بنیے تو آپ اللہ کے سب سے چہیتے بن جائیں گے۔ وازہد فیما ایدی الناس یحبک الناس، اور لوگوں کے پاس جو ہے نا اس سے اپنی نگاہیں اوجھل کر لیجئے، اپنی آنکھیں بند کر لیجئے، بھول جائیے، کبھی بھی ان سے سوال مت کیجئے۔ اگر آپ لوگوں کی نعمتوں سے اپنے آپ کو مستغنی کر لیں گے، بے نیاز کر لیں گے، تو آپ لوگوں کے بھی چہیتے بن جائیں گے۔ تو یہ ہے حدیث رسول جس میں اس بات کی صراحت ہے کہ دنیا ہمیں بقدر ضرورت لینی ہے۔ ہماری حالت آج کل دنیاوی اعتبار سے اگر نفل میں دیکھی جائے تو ہم ضرورت سے بہت زیادہ دنیا دیے بھی جا چکے ہیں، پھر بھی ہم دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث تو یہ بھی بتاتی ہے جو ابواب الزہد کی ترمذی کی ہے 2346 جس کا نمبر ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یوم کأنما قد حیزت لہ الدنیا۔ اگر دنیا اتنی کسی کو مل جائے نا تو اس کو کیا سمجھنا چاہیے؟ پہلی صفت، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، اپنے اہل و عیال میں امن و امان کے ساتھ وہ صبح کر لے، نیند سے بیدار ہو جائے، فجر کے وقت اٹھ جائے، صحت تندرستی عافیت میں ہو، اہل و عیال کے بیچ ہو۔ معافن فی جسدی، جسمانی اعتبار سے عافیت ہو، بیماری نہیں ہے، کوئی مہلک پریشانی نہیں ہے۔ عندہ قوت یوم، یہ تیسری خوبی، ایک دن کی غذا، ایک دن کا رزق اللہ اگر دے دے اس کو کیا سمجھنا چاہیے؟ کأنما قد حیزت لہ الدنیا، کہ پوری دنیا اللہ نے اس کے قدموں میں ڈالی، اس کو ضرورت اتنی ہے۔
یہ ہے دنیا کا سب سے امیر انسان. ہم اور آپ کے پاس الحمدللہ اس سے بہت زیادہ ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کامیابی اسلام کے ساتھ جوڑی اور دوسری خوبیوں کے ساتھ جوڑی، کیونکہ اسلام صرف زبان سے کلمہ کہنے کا نام نہیں. یہ حدیث سنیں 1054 صحیح مسلم میں، طوبی لمن ہدی الی الاسلام، اور الفاظ جامع ترمذی کے اندر بھی ہیں 2349 اور اس کے بعد 2350 نمبر کی. طوبی لمن ہدی الی الاسلام، اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں قد افلح من اسلم، جو اسلام لایا وہ فلاح یاب ہو گیا. لیکن اور ایک صفت ہے آگے، وَقَنَّعَهُ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ، اللہ نے جو بھی اسے دیا ہے اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے سب سے زیادہ ہے. دنیا کی نعمتوں پر قناعت کر لی اور اس کو اپنے لیے کافی سمجھ لیا تو وہ حقیقت میں مسلم ہیں اور وہ کامیاب ہو ہی جائے گا. کیونکہ زیادہ تر جو دنیا کی طرف بھاگتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ نہ کرے حرص و طمع میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ پھر ایمان اور اسلام کا سودا بھی کر بیٹھتے ہیں. یہ حقیقت ہے، اور اس کی مزید وضاحت کرنے کی آج کے وقت میں ضرورت نہیں ہے کہ کیسے ایک انسان دنیاوی معمولی سے فائدے کے لیے نعوذ باللہ اس طرح کی بری صفت کا مصداق بن جاتا ہے جو کلام مجید کے اندر اللہ نے بیان کی ہے. 77 یا 78 آل عمران کی، یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کو بھی وہ بیچ دیتا ہے صرف دنیاوی معمولی سی منفعت کے لیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی حدیثیں بیان کی ہیں. کتاب الرقاق صحیح بخاری کے اندر 6436 6437 6438 ہم معنی 3-4 حدیثیں امام بخاری نے ایک ہی ساتھ نقل کی. لو کان عند ابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثهما ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب. ابن آدم کے پاس دنیا میں سونے کی 2 مکمل جنگل ہو، 2 وادیاں ہوں، یعنی اتنا زیادہ اس کے پاس سونا ہو، لیکن وہ لالچی ہے، اس کے اندر حرص ہے، تو کیا اتنا سونا بھی اس کے لیے کافی ہوگا؟ اس کا پیٹ بھر جائے گا؟ رسول اللہ کہتے ہیں لَبْتَغَى ثَالِثَهُمَا، وہ تیسرے کی تلاش کرے گا، تیسرے کے لیے دنیا کے اندر دنیا کمائے گا یا محنت کرے گا، یہاں تک کہ قبر کو پہنچ جائے گا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم دنیا میں کثرت زبان سے کہتے رہے اتنا چاہیے اتنا چاہیے، ایسے غافل ہوئے کہ کب قبر کی منزل تک پہنچا دیے گئے تم کو پتہ بھی نہیں چلا. یعنی پوری دنیا تم نے صرف دنیا کے لیے ہی صرف کر دی، دنیا کی معمولی سی مختصر سی زندگی ہمیشہ کی زندگی بنانے کے لیے تم دیے گئے تھے، اس کے لیے تو تم نے کچھ کیا ہی نہیں. حتی زرتم المقابر، قبر کی منزل میں کب آ گئے تم کو بھی پتہ نہیں چلا. ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، تو ایسی لالچ دنیا کے اندر کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ انسان قبر میں چلا جائے اور قبر کی مٹی ہی پھر اس کا پیٹ بھر سکتی ہے. اس لیے دنیاوی نعمتوں میں ہم اور آپ کو یہ تلقین ہے کہ ہم کم لیں، لیکن ہم دنیا میں نفل کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں. جتنا زیادہ مل جائے ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں دنیاوی نعمتوں میں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہے اللہ کے نبی نے کہا 813 سلسلے صحیحہ کی حدیث اور 139 صحیح الجامع کی، اثنتان یکرہہما ابن آدم، 2 ایسی چیزیں ہیں جسے ابن آدم ناپسند کرتا لیکن وہ اس کے لیے بہتر، ہما خیر لہ، وہ دونوں ہی اس کے لیے بہتر ہیں.
یکرہ الموت ویکرہ قلۃ المال، ابن آدم دنیا میں مال کی کمی کو بہت ناپسند کرتا ہے. مال کم نہیں ہونا چاہیے، مال زیادہ سے زیادہ ہی ہونا چاہیے، یعنی دنیا داری اس کی بڑھتے رہنی چاہیے. یہ فطرت ہے، یہ طبیعت ہے، جس نے بنائی ہے وہی کہلوا رہا ہے، وہی بتلا رہا ہے. اللہ کے نبی اپنی طرف سے تو کچھ کہتے نہیں ہیں. یہ آیات ہیں سورہ نجم کی 34 یعنی 3-4 نمبر کی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ابن آدم 2 چیزیں ناپسند کرتا ہے، جبکہ اس کے لیے وہ دونوں بہت بہتر ہیں. کیسے؟ قلت المال قلت للحساب، مال کی کمی جتنی ہوگی حساب اتنا ہی کم اللہ کے یہاں لیا جائے گا. حساب تو ہونا ہے نا. 3356 3357 جامع ترمذی کی یہ 2 حدیثیں پڑھیے گا، اور جس کے بارے میں ہیں یا جس کو کہا گیا ہے اس کا بھی مرتبہ سن لیجئے، چاہے 36 نمبر کی ابن ماجہ کی حدیث ہو یا اسی طریقے سے 2415 نمبر کی صحیح مسلم کی حدیث ہو. ان لکل نبی حواریہ، ہر نبی کو ایک اللہ نے خاص محافظ دیا. وحواری زبیر بن العوام، میرے وہی محافظ خاص ہمیشہ ساتھ میں رہنے والے کون ہیں؟ وہ زبیر ابن عوام، 10 مبشرہ میں سے ایک، چلتے پھرتے جنتی صحابی. کئی ایک بار انہیں جنت کی بشارت دی گئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پیش کرتے ہیں صحابہ کے سامنے، جو سورہ تکاثر کی آخری آیت ہے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر نعمت کے بارے میں تم بالضرور سوال کیے جاؤ گے. اور صیغہ جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے لَتُسْأَلُنَّ، تم سب بالضرور سوال کیے جاؤ گے. عن النعیم، الف لام بھی ہے جو کہ دلالت کرتا ہے استغراق پر، جتنی نعمتیں ہیں سب کے بارے میں. صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی زیادہ تر تو ہم اسلام کی پہرے داری کرتے ہیں، سرحد پہ رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے اسلحے ہمارے کندھوں سے بھی نہیں اترتے. اب انہوں نے مرتبہ بھی بیان کیا، جو کر رہے ہیں اسلام کے لیے وہ بھی بیان کیا. اور ہمارے پاس دنیا کی نعمت کیا ہے؟ 2 کالی چیزیں، کھجور اور پانی. تو کیا فَأَيُّ نِعْمَةٍ يُسْأَلْ، اس طرح کی نعمتوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا؟ حضرت زبیر پوچھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں اسلام کی پہرے داری کرنے والے، دنیا کتنی دیے گئے؟ بہت مختصر، پانی کے چند قطرے، کھجور کے چند ٹکڑے، بس اس سے زیادہ نہیں. ان کو بھی کہا گیا تم جیسوں سے بھی اس طرح کی نعمتوں کے سلسلے میں بھی اللہ سوال کرے گا. کیا قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، ریفرنس دیا گیا ہے. تو کم مال کم حساب کے لیے لازم ہے. مال کم ہوگا حساب اتنا ہی کم ہوگا. تو ابن آدم کے لیے بہتر ہے نا مال کی کمی، لیکن ابن آدم اسے پسند نہیں کرتا. وَيَكْرَهُ الْمَوْتِ، موت بھی ابن آدم نہیں پسند کرتا. فطرت ہے، ہم میں کا ہر ایک پسند کرے گا ہی نہیں موت. لیکن کہا گیا وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْفِتْنَةِ، کیونکہ موت اس کے حق میں بہتر ہے. جیے گا تو فتنوں سے الجھے گا، اور جتنا انسان جیتا جائے گا اللہ نہ کرے اگر فتنے کا شکار ہو گیا، زندگی تو اس کی پوری ایمان پہ گزری، اخیر وقت میں کسی فتنے میں مبتلا کر دیا گیا تو پھر ایمان جائے گا، دین جائے گا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بسا اوقات انسان کی وفات اسے فتنوں سے بچا لیتی ہے. ہم جب کبھی ہمارے کسی عزیز یا ایسے ہی جانے پہچانے شخص کے بارے میں اس طرح کی خبر سنتے ہیں کہ فلاں ایسی ہی حالت میں، کچھ بھی مرض نہیں یا ایسے ہی تکلیف نہیں، ابھی عمر بھی کچھ نہیں، دنیا سے چلا گیا، حالانکہ جس کا جو وقت ہے وہ اسی وقت پہ جائے گا. تو اگر ایک انسان توحید پر ہے، دین پر ہے، ایمان پر ہے،
اور وہ فتنوں سے بچا کر کے دنیا سے رخصت کر دیا جاتا ہے تو یہ اس کے حق میں رخصتی بہتر ہے، اگرچہ رخصتی کا نقصان ہوا ہے اس کے اہل و عیال کے لیے، لیکن وہ ان کا نقصان ہے، اس کا تو فائدہ ہی ہے، اللہ نے اسے فتنے سے بچا کر کے اپنے پاس بلا لیا۔ تو یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ دنیا انسان کو بقدر ضرورت حاصل کرنی چاہیے، لیکن دنیا میں نفل کا اور زیادہ نعمت کا ایک انسان اچھی طرح اہتمام کرتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہم کو تعلیم کیا دی؟ کیا آپ نے جو کثرت دکھائی ہے، جن جن چیزوں کا اللہ سے یا جن جن نعمتوں کا اللہ سے بار بار سوال کیا ہے، اس کا تعلق دنیا سے ہے یا اس کا تعلق دین سے؟ حدیثیں دیکھیں آپ، ایک دعا ہے جو بہت مشہور ہے، سب سے زیادہ رسول اللہ پڑھتے تھے، 3522 جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، اور ایسے ہی 13696 یہ مسند احمد کے الفاظ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ دعائیں پڑھی ہیں اس میں یعنی کان رسول اللہ یکثر ان یقول یا ان یدعو بہذا الدعاء، سب سے زیادہ جو دعا پڑھتے تھے، ایک طرف دین ہے دوسری طرف دنیا ہے، اللہ کے نبی نے سوال دنیا کا زیادہ نہیں کیا، دین کا زیادہ کیا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو آپ نے اس میں نفل کا اہتمام کیا ہے، دعا زیادہ سے زیادہ کی ہے۔ آپ قرآن پڑھیں گے، ایک چیز بہترین 114 سورہ طٰہٰ میں آپ کو ملے گی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ رسول کی ایسی دعا دنیاوی نعمت کے لیے آپ نہیں پائیں گے قرآن کے اندر کہ نبی نے کہا ہو اللہ میرے مال میں اضافہ کر دے، یا اسی طریقے سے اللہ مجھے دنیاوی منصب دے دے، مجھے دنیاوی نعمت دے دے، اس میں اضافہ کر، ایسی دعا آپ قرآن میں نہیں پائیں گے۔ رسول اللہ نے جس میں اضافے کا نفل کا سوال کیا ہے اور بار بار کیا ہے، اس کا تعلق دین سے ہے، اس کا تعلق دنیا سے نہیں۔ اللہ میرے علم میں، اور یہ بات ہم اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ نبی کے پاس جتنا علم تھا نا، کسی نبی کسی رسول جو آپ کے علاوہ ہے ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ ہم اور آپ کیا معنی رکھتے ہیں؟ پھر بھی رسول اللہ سے سب سے زیادہ سوال کرتے تھے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور 925 یہ شاید نمبر بھی آپ کو یاد ہو گیا ہو، اتنی بار یہ حدیث بیان کی گئی۔ ابن ماجہ کی حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الصبح، فجر کی نماز پڑھتے ہی آپ جو سب سے پہلی دعا کرتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آپ نے نفل کا التزام اہتمام دنیا میں نہیں دین میں کیا۔ اسی طریقے سے یہ سب بھی الفاظ ہیں جیسا کہ 5487 سنن نسائی یہ نمبر ہے، کان رسول اللہ یکثر التعوذ من المغرم، اللہ کے نبی قرض وغیرہ سے زیادہ تر تعوذ مانگا کرتے تھے، حفاظت کا سوال کرتے تھے۔ تو پوچھا گیا کیوں آپ یہ بار بار پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، یعنی قرض کے بوجھ سے آپ اللہ کی حفاظت کا اتنا زیادہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، ان الرجل اذا غرم کذب واخلف وعدہ، جب انسان قرض کے بوجھ تلے دبتا ہے نا تو زیادہ جھوٹ بولتا ہے اور وعدے پہ وعدہ کرتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، آج دوں گا، کل دوں گا، اس دن دوں گا، دے ہی دوں گا، اس طریقے سے۔ یہاں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ کا اہتمام کیا، جو نفل کا معنی ہے، یعنی آپ اپنے لیے زیادہ اللہ سے مانگے تو دنیا مانگی یا دین مانگا؟ دین مانگا۔ اسی طرح سے کئی ایک مثال آپ کو مل جائے گی 2690 اور اسی سے ملتی جلتی 13580
جو الفاظ مسند احمد کے ہیں، 2690 صحیح مسلم میں ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ھذا الدعاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہ کثرت کی جو اللہ کے نبی کی عادت بیان کی جا رہی ہے کہ آپ نے اس کو بار بار کیا ہے، ہمیشہ کیا ہے، اس کا تعلق دنیا سے ہے یا اس کا تعلق دین سے؟ دین سے ہے۔ اس لیے ہمیں صرف فرض پر اکتفا دنیا میں نہیں کرنی چاہیے کہ ہم فرائض کا التزام کر لیتے ہیں، اہتمام کر لیتے ہیں تو الحمدللہ ہم جنتی ہو گئے۔ یہ علماء کی طرف سے بیان کیا گیا ضابطہ ہے، جو شخص نوافل کا اہتمام کرتے رہتا ہے وہ سنن کی پابندی کا اہتمام کرتا ہے، یا سنن کی پابندی پر مستقیم بنا دیا جاتا ہے، ثابت قدمی عنایت کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ نوافل کا اہتمام کر رہا ہے۔ اور جو سنن راتب کا، موقت سنن کا اہتمام کرتے رہتا ہے وہ فرائض کی پابندی کی توفیق دے دیا جاتا ہے، وہ فرائض پر باقی رہے گا۔ اور جو شخص صرف اور صرف یہ سوچتا ہے کہ میں فرض پر قناعت کر لوں اور میں فرض ہی پڑھ لوں، بس یہی کافی ہے میری نجات کے لیے، پھر شیطان اسے فرض کے اندر بھی سستی، کاہلی اور تفریط کا شکار بنا دیتا ہے، وہ فرض چھوڑتا ہے یا ایسے ہی اس کے اندر سستی اور کاہلی کا مرتکب بنتا ہے۔ تو یہ سلسلہ ہے۔ کچھ خواتین ہیں نا ایسا کہتی ہیں کہ ساس سسر کی خدمت کرنا اسلام میں نہیں ہے، آپ دلیل دے دیں۔ تو وہاں پر بھی یہ قاعدہ فٹ ہوتا ہے کہ جو شخص دنیاوی جنت میں نہیں گیا وہ پھر آخرت کی جنت میں کیا جائے گا؟ تو جو شوہر کی جنت ہے آپ کو بھی اپنے لیے اس کو جنت بنانا ہے۔ سارے کام فرائض کے نام پہ نہیں کیے جاتے، بہت سے فرائض پر پابند رہنے کے لیے نوافل کا اور جو موقت ہیں یعنی سنن ہیں انسان کو اس کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر نفل پر ہم باقی ہیں، سنن پر ہم باقی ہیں تو کم سے کم فرائض میں کبھی بھی کوتاہی کے ہم شکار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی جینے کا یہی قرینہ بنائیں گے یا پھر ایسے ہی یہی سلیقہ بنائیں گے کہ ہم فرائض پر ہی اکتفا کر لیں گے، جبکہ دنیا میں آپ کو ضرورت پر ہی اکتفا کرنے کی تلقین اور تاکید ہے، وہاں تو آپ نے ضرورت کو خواہش بنایا اور زیادہ سے زیادہ کا اہتمام کیا، جتنا بھی دیا اس کو کم سمجھا اور مزید کی جستجو کی۔ دنیا میں آپ برعکس گئے، خلاف شریعت گئے، لیکن دین میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو قناعت نہیں کرنی ہے، کیونکہ انسان اگر نیکی کو اپنے لیے بطور نجات کافی سمجھ لے گا، بس اتنا کر دیا یہ میرے لیے کافی ہے، تو نہ کرنے کا جو گناہ ہے نا، سنیے گا اسے، نہ کرنے کا جو گناہ ہے وہ شخص کم گنہگار ہے جو نہیں کرتا، لیکن جو کرنے کے بعد یہ سوچ لیتا ہے کہ اب مجھے زیادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں نے اتنا کر لیا ہے، یہ میری نجات کے لیے کافی ہے، یہ اس سے بڑا گنہگار ہے اور یہ اس سے بڑا فتنہ ہے۔ اور آج یہ فتنہ عروج پہ ہے کہ انسان اپنے دین پر فخر کرتا ہے، یا وہ زبان سے کہتا ہے کہ ہم اتنا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں اور الحمدللہ یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی اس سے کوئی بھی سمجھنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ بہت بڑے گنہگاروں کی نشانی ہے، لیکن رسول اللہ نے کہا یہ سب سے بڑے روئے زمین کے مومنین کی علامت ہے۔ یہ آیت حدیث 3175 جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، اور آیت ہے 58، 59، 60 اور اس کے بعد سورۃ المومنون کے نام کیا ہے سورت کا؟ المؤمنون۔ اللہ بتلا رہا ہے حقیقت میں مومنین کے صفات کیا ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، کہ جو لوگ عبادتیں کرنے کے بعد پھر ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ اللہ ان کی عبادتیں قبول کرے گا، کیونکہ
قبولیت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ نیکی کے بعد واپس نیکی کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کی نیکی قبول ہو، آپ کی عبادت قبول ہو، تو آپ ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت کرو، آپ ایک نیکی کرنے کے بعد دوسری نیکی کرو۔ اس کی دلیل آپ کو چاہیے تو یہ قرآن کریم کی آیت 127 سورہ بقرہ کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کعبۃ اللہ بنانا نیکی نہیں ہے؟ سب سے بڑی نیکیوں میں سے اللہ کے گھر کی آپ تعمیر کر رہے ہیں۔ 533 صحیح مسلم کے وہ الفاظ ہیں، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اگر تھوڑا سا بھی حصہ انسان اللہ کے عام گھروں میں جہاں پر سجدہ ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، وہاں پر لے لے تو اللہ جنت میں محل بنائے گا۔ روئے زمین پر اللہ کے سارے گھروں کا جو سردار ہے، جہاں ایک نماز 1,00,000 کے برابر درجہ دی جاتی ہے، کیا اس کا بنانا یہ عبادت نہیں؟ اس سے بڑھ کے کیا عبادت ہوگی؟ اور جب ایک عبادت کر لی گئی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ان کے فرزند حضرت اسماعیل، یہ دونوں یعنی نبیوں کا اسوہ ہے کہ عبادت کے بعد عبادت کرو۔ اللہ سے دوسری عبادت کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب، ہم نے تیری خوشنودی کے لیے یہ کیا ہے، اور کیا اس لیے کہ تجھے پسند آ جائے، تو مقبول یا منظور کر لے۔ اس لیے ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے اس عمل کو تو مقبول بنا دے۔ نماز پڑھ لی ہے نا، تو نماز پڑھنا کافی نہ سمجھیں، نماز پڑھنے کے بعد نماز کی قبولیت کی دعا بھی کریں، اس لیے کہ نماز پڑھنا اتنا اہم نہیں ہے۔ صحیح یہ جملے ہیں، آپ اس کو نوٹ کریں، ذہن میں رچائیں بسائیں۔ نماز پڑھنا اتنا بڑا کمال نہیں ہے۔ کیوں؟ نماز بہت سے پڑھنے والے پڑھتے ہیں، کیا ہر نمازی کی نماز اللہ قبول کرتا ہے؟ اگر نماز پڑھنا جنت کی علامت ہوتی تو قرآن کی آیتوں کا آپ جواب دیں، جو 4-5 سورہ ماعون کے اندر موجود ہے، فویل للمصلین۔ کچھ نمازیوں کے لیے دوزخ بھی ہے۔ کیوں؟ نماز پڑھنے کے باوجود دوزخ میں کیوں جا رہے ہیں وہ؟ اس لیے جو لوگ عادت بنائے ہوئے ہیں نا کہ فرض پڑھ کے سیدھے ہی مسجد سے بھاگیں گے، جیسے قیدی قید اور جیل سے رہا ہوتے ہیں، اسی طریقے سے وہ اپنی عادت میں تبدیلی لائیں۔ آپ نماز پڑھنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد اللہ سے سوال کریں کہ آپ کی نماز اللہ کے یہاں قبول ہو۔ اس لیے فرائض پر اکتفا، فرائض پر اہتمام، یہ انسان کا تب ہوگا جب وہ نوافل کا اہتمام کرے گا۔ لیکن اگر وہ اپنے لیے قاعدہ بنائے گا کہ مجھے صرف فرض ادا کرنے ہیں، تو شیطان فرائض میں بھی اس کو کوتا بنا دے گا۔ صحابہ کرام المومنون کی صفات میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی نیکیاں جو اللہ کے یہاں بہت زیادہ تھیں، پھر بھی یہ ڈرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے تو شروع میں ہی یہ آیت سن کر کے ہی کہا، ہؤلاء الذین یسرقون ویشربون الخمر۔ یہ کن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے؟ کیا یہ چوری کرنے والے ہیں؟ یہ شراب پینے والے ہیں؟ یہ زنا کرنے والے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، یہ ہے کہ آپ صرف فرائض کی پابندی نہ کریں یا اپنی نیکیوں پر کبھی بھی فخر نہ کریں، اتنا کر لیا نجات کے لیے کافی نہ سمجھیں، کرتے جائیں کرتے جائیں، کیونکہ جتنا آپ کریں گے یہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا۔ سفر جتنا لمبا ہے، آپ کے پاس توشہ مختصر ہی ہے۔ ہم کو نہیں پتہ کہ برزخ کا سفر کتنا بڑا ہے، یا اسی طریقے سے میدان محشر کے اندر انسان کو کن کن سختیوں کا سامنا ہے۔ اللہ آسانیاں کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب ہونے والوں کی نشانیاں بتائی ہیں، جیسا کہ صحابہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، جو تم نے سمجھا ہے وہ مراد نہیں ہے۔ ہؤلاء الذین یصومون ویصلون ویتصدقون، یہی تو ہیں اصل روزہ رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، صدقہ کرنے والے۔ وہم یخافون الا یقبل منہم، وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کی نیکیاں تو ہوئی ہے، کہیں نیکیاں قبول نہیں ہوئی تو۔
یہی ڈر ان کو بار بار نیکی کرواتا ہے، نیکی پر باقی رکھواتا ہے، تاکہ یہ نیکی پر نیکی کرتے جائیں اور اللہ کے یہاں ان کے درجات بلند سے بلند ہوتے جائیں۔ 17,650 17650 مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی۔ یہ مثال موضوع کا خلاصہ ہے، اور دیکھیں نیکیوں کی ضرورت کتنی زیادہ ہوگی۔ یہ چیز یا یہ مثال ناممکن کی ہے۔ لو ان رجلا خر وجہہ حرما فی طاعت اللہ من ولد الی ان یموت۔ ایک انسان پیدائش کے لمحے سے لے کر کے ابھی وہ دنیا میں آیا ہی ہے، اس کو ایک لمحہ گزرا، وہاں سے لے کر کے وہ اللہ کی عبادت کرے۔ کب تک کرے؟ جب تک اس کی زندگی موت آنے تک، لگاتار تسلسل کے ساتھ۔ کوئی کر پائے گا ایسا؟ کر پائے گا؟ کیونکہ شروع میں ہی ایک حرف بیان ہوا ہے، لو۔ یہ مثال ناممکن ہے، لیکن اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں یہ مثال دے کر کے۔ لو ان رجلا خر وجہہ حرما فی طاعت اللہ من ولد الی ان یموت، پیدائش کے لمحے سے لے کر کے وفات ہونے تک وہ سجدہ ہی کرتا رہے، یا وہ اللہ کی عبادت ہی کرتا رہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ کرے، جاء یوم القیامہ، اگر ایسا بھی کوئی قیامت کے دن نیکیاں لے کر کے آئے نا، لحقرہ بذلک اليوم، اپنی دنیا میں اتنی کی گئی نیکیوں کو بھی میدان محشر کی سختیاں دیکھنے کے بعد اپنی نجات کے لیے ناکافی سمجھے گا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ کتنا کیا ہے؟ ایک مثال دی جائے، ابھی اس حدیث پہ رہیے گا، جن کی اگلی پچھلی ساری خطائیں اللہ نے معاف کر دی تھی نا، انہوں نے دن بھر میں کتنی مرتبہ استغفار کیا؟ 2701 2702 یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی اليوم الی اللہ 100 مرہ، لوگو توبہ کرو۔ وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، دل کے اوپر گناہ کے اثرات طاری ہوتے رہتے ہیں، اور شیطان پیچھے لگائے، اسمیل آتی ہے اس کو، انسان کے دل میں کیا چل رہا ہے، اور جیسے جیسے جس کے دل میں ہوتا ہے شیطان اس کے پیچھے لگتا ہے۔ تو رسول اللہ وہی کہہ رہے ہیں، اس دل پر برائی کے اثرات طاری ہوتے رہتے ہیں، اس لیے لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، میں دن بھر میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی کا، مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ جن کی خطائیں تھیں ہی نہیں، اللہ نے پہلے سے ہی صف معاف کر دی تھی، وہ دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کی وہ حدیث ابو داؤد کے اندر ہے 1516 نمبر کی، ان کننا لنعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم حینما یصلی صلاۃ الضحیٰ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوتے جس وقت آپ چاشت کی نماز پڑھ لیتے، اس کے بعد 100 مرتبہ ہم کاؤنٹ کرتے تھے، ہم گنتے تھے۔ اللہ کے نبی یہ دعا پڑھتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے اپنی مغفرت سے ہمکنار کر دے، وتب علی، میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول کر لے، کیونکہ تو سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یہ 100 مرتبہ صلاۃ الضحیٰ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جن کی خطا نہیں تھی وہ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، اور آج جو ہزاروں خطائیں دن بھر میں کرتے ہیں نا، وہ شاید ایک بار بھی اللہ کے سامنے معافی کا، مغفرت کا سوال نہیں کرتے۔ تو ہم فرائض میں بھی کہاں ہیں؟ ہم 100 گناہ کرتے ہیں، یہ تو بہت کم ہیں 100 گناہ دن بھر میں، 100 سے بہت زیادہ ہم گناہ کرتے ہیں۔ معافی کتنی مانگتے ہیں؟ استغفار اور توبہ کے کلمات اپنی زبان سے کتنا ادا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت بتلائی، نفل بتلایا کہ آپ کو کثرت اور نوافل کا اہتمام دنیا میں نہیں، دین میں کرنا ہے۔ مخالفت میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، گناہ ہمارے زیادہ ہو رہے ہیں، گناہ کی معافی ہو ہی نہیں رہی ہے، اور اس طرف جس ہستی کے گناہ اللہ نے پورے ہی مٹا دیے تھے، یا لفظ خطائیں جن کی پوری درگزر کر دی تھی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، سورہ فتح کی ابتدائی آیتیں ہیں۔
تو بھی وہ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ رسول یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ دین میں آگے بڑھیں، زیادہ سے زیادہ اہتمام دین کے لیے کریں، نفل آپ کے دین میں ہونا چاہیے، آپ کے دنیا میں نہیں۔ 1949 ایک حدیث ہے صحیح جامع ترمذی میں، صحابی نے آ کر کے سوال کیا، کم نعفو فی کل یوم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ نے کہا معاف کرو، معافی کی فضیلت بیان کی نا، قرآن میں بھی ہے اور احادیث کے اندر بھی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرو۔ 380 سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، ادب المفرد کی بھی ہے، اغفروا تغفروا، اگر آپس میں معاف کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ اس حدیث میں بتایا گیا، ایک صحابی پوچھ رہے کتنا معاف کرنا، کتنی بار معاف کرنا؟ کہا اغفر فی کل یوم 70 مرہ، اگر 70 بار بھی تمہیں معاف کرنا پڑے نا اپنے خادموں کو، غلاموں کو، تو 70 بار بھی معاف کرو۔ یعنی آپ تلقین کر رہے ہیں عبادت میں اضافہ کرو، اپنے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت میں نفل اختیار کرو، تاکہ تمہاری جو نیکی ہے کل قیامت میں تمہاری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ کیونکہ ایسا انسان جس نے زندگی کے لمحے سے لے کر کے موت تک عبادت بھی کی ہو، تو کل قیامت کے دن وہ اپنی نیکیوں کو اپنی نجات کے لیے ناکافی سمجھے گا، اور ساتھ ساتھ خواہش تمنا کیا کرے گا، وَلَوُدْ أَنَّهُ رُدْ إِلَى الدُّنْيَا كَيْ يَزْدَادَ مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ، اس کی دیرینہ خواہش ہوگی، رسول کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، کوئی نبی بھی نہیں کر سکتا، یہ کہ پیدائش کے لمحے سے لے کر کے وفات ہونے تک صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ انسان کی دوسری ضروریات ہیں نا دنیا میں، آپ زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، یہ لفظ بولا جا سکتا ہے، لیکن پورے لمحات عبادت میں تو یہ تو ناممکن ہے، محال ہے۔ اگر ایسا بھی کوئی کر کے آئے تو بھی وہ میدان محشر میں یہ دیرینہ خواہش کرے گا، اے اللہ کاش دوبارہ دنیا کی طرف جانا ممکن ہوتا تو میں دوبارہ دنیا کی طرف جاتا اور اس سے زیادہ اجر و ثواب کا ذخیرہ لے کر کے آتا، تاکہ میں نجات یافتہ ہو جاؤں، میں جنتی ہو جاؤں۔ میدان محشر کی سختیاں دیکھ کر کے ایک انسان اتنی خواہش کرے گا۔ ہم نے نیکیاں کتنی اکٹھا کی ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا، جو آیت پڑھی گئی 79 نمبر کی سورہ اسراء کی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نبی راتوں میں آپ قیام کریں گے، یہ آپ کے لیے اضافہ ہے، فرض سے زیادہ ہے، نفل ہے، لیکن آپ اسے واجب کریں، اور حکم بھی دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کیا۔ ہم نے گزشتہ ہی حدیث سنی 746 نمبر کی، اذا عمل عملا اثبتہ، حضرت عائشہ کہتی ہے رسول اللہ ایک بار کوئی عمل کرتے اس کے اوپر ہمیشگی کرتے۔ اذا نام او مرض فی اللیل، رسول اللہ جب کبھی گہری نیند سو جاتے یا ایسے ہی رات میں بیمار ہو جاتے تو صلی 12 رکعۃ فی النہار، بدلے میں جو رات کی چھوٹی ہوئی آپ کا قیام اللیل ہے یا اس کی نماز ہے، آپ دن میں 12 رکعات میں مکمل کرتے تھے۔ رسول اللہ نفل کی بھی قضا کر رہے ہیں، آج ہم اور آپ فرض کی بھی کرتے ہیں، واللہ اعلم۔ اور ان کو ضرورت، کیونکہ اللہ نے پہلے سے ہی مرتبہ اور مقام کتنا دیا، لعمرک، جس کی زندگی کی پاکیزگی کی اللہ نے قسم کھائی ہو، اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا مرتبہ اور ان کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ یہ آیات سب موجود ہیں جو کہ سورہ حجر کے اندر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نوافل کا اہتمام کیا، صحابہ تک کو بھی آپ نے یہ تلقین کی۔ دیکھیے یہی ہے فائدہ، جو شخص نوافل پر پابندی سے عمل کرتا ہے۔ مرتبہ اس کا آپ سنیں، پورے صحابہ میں کسی کو بھی یہ مل نہ سکا، اور اس کے اندر ہم اور آپ کے لیے بہت سی نصیحتیں ہیں۔ 1149 یہ صحیح بخاری کا ریفرنس،
کیونکہ اس کے اندر یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا. کچھ الفاظ الگ ہیں تو اس کے لیے جو دوسرے ہیں ریفرنس، صحیح الترغیب 201 202، اور اسی طریقے سے 1277 ہدایت الروا جو مشکات کی تخریج والی کتاب ہے اس کے اندر بھی موجود ہے. بار بار حضرت بلال کو اللہ کے نبی یہ کہتے تھے کیا، ما دخلت فی الجنت قط الا سمعت خشخشتک امامی. میں جب بھی جنت میں گیا، چاہے بیدار آنکھوں سے گیا یا خواب میں گیا، کیونکہ خواب میں بھی رسول اللہ کو جنت دکھائی، روئے زمین پر آپ کھڑے تھے تب بھی آپ نے جنت دیکھی. 905 سے لے کر کے 910 تک آپ حدیث صحیح مسلم میں پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف کی جو نماز پڑھائی ہے، آپ نے پوری جنت زمین پر کھڑے رہتے ہوئے نماز کی حالت میں دیکھی. جب رسول اللہ جنت میں گئے، حضرت بلال سے کہتے ہیں میں نے اپنے سے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے. حدثنی بأرجى عمل عملتہ، آپ کا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ اور یہ مقام دیا ہے کہ آپ جنت میں مجھ سے آگے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت بلال رسول اللہ سے افضل ہیں، لیکن یہ مقام ہے. اور اسی میں دیکھیے کہاں کے تھے حضرت بلال؟ حبشہ کے. نام بلال ہے، ٹھیک ہے، آگے پیچھے والد والدہ گھرانہ نہیں معلوم. غلام کی زنجیر میں جکڑ کر کے مکہ کی سرزمین پہ لائے گئے تھے. اور اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا پرچار کرتے ہیں تو اللہ نے ان کا سینہ توحید کے لیے کشادہ کیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ کہہ کر کے مشرف بہ اسلام ہوتے ہیں. اور جو سیرت کی کتابوں میں ہیں ہم نے تو سنا ہے کیسا سخت ترین امتحان لیا گیا، اور ان کو واپس دوبارہ شرک کی طرف لوٹانے کے لیے مشق ستم بنایا گیا، سزا تک دی گئی. لیکن ہر بار جو ظالمین سزا دے کے تھک جاتے، یہ اپنی زبان سے احد احد کے ہی کلمات کہتے، اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینہ جب آتے ہیں تو مؤذن بناتے ہیں. حبشہ کے غلام تھے، آزاد کیے گئے، آگے پیچھے یعنی والدین کا گھرانے کا کوئی پتہ نہیں، شکل کے اعتبار سے خوبصورت یعنی سیاہ تھے، حبشی تھے. لیکن یہ ہے ہم اور آپ کا ایمان، اللہ نہیں دیکھتا کون کیسا ہے. اللہ کو شکلیں، اللہ کو مال، اللہ کو حسب نسب، یہ ساری چیزوں سے کوئی مقصد یا ایسے ہی مطلب نہیں ہے. وہ حدیث ہے نا 2564 یا اس کے بعد صحیح مسلم میں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ نہیں دیکھتا تمہاری شکلوں کو، تمہاری صورتوں کو، تمہارے مال کو. آج پوری دنیا میزان بنائی ہوئی ہے، شکلیں ایسی ہوں تو یہ سب سے بہتر، حسین خوبصورت، یا مال اتنا زیادہ ہو، دنیاوی منصب ایسا ہو تو یہ دنیا کا سب سے عظیم، سب سے بڑا، سب سے بہتر، سب سے بلند تر. اللہ کے یہاں یہ میزان ہی نہیں ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا پیمانہ ہے. جو دنیا کا ہے دنیا میں ہی چلے گا، اور اس کے بعد اس کی کوئی وقعت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے یہاں دل دیکھا جاتا ہے، عمل دیکھا جاتا ہے. ابو طالب بنی ہاشم میں سے ہی ہیں، لیکن دل ان کا ایمانی نور سے منور نہیں ہوا، اللہ نے جنت حرام کر دی. صہیب روم سے آئے، حضرت بلال حبشہ سے آئے، خاندان کا پتہ نہیں، لیکن ان کا دل ایمانی نور سے منور ہوا تو یہ مرتبہ اور یہ مقام ملا. تو رسول اللہ ان سے پوچھتے ہیں ایسی کوئی عبادت تمہاری، ایسا کوئی عمل بتاؤ کہ جنت میں تم مجھ سے آگے چل رہے، میں نے تمہاری قدموں کی آہٹ سنی. حضرت بلال کہتے ہیں کہ مجھے ایک عمل کے بارے میں زیادہ معلوم ہے، پتہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں ما اذنت اذانا الا صلیت بعدہ. یہ الترغیب والترہیب کے الفاظ ہیں. میں نے جب اذان دی ہے، اذان کے بعد بھی 2 رکعت نماز پڑھی ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں تحیۃ المسجد،
اور زیادہ تر حدیثوں میں جو عمل بتایا گیا ہے یہ نفل کی برکت ہے، یہ نفل کا مرتبہ ہے۔ فرائض تو فرائض، جب آپ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو ایسا مرتبہ اور ایسا مقام ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں انی لم اتطہر فی ای ساعت من لیل و یوم، میں نے جب جب دن اور رات میں وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اصلی صلاۃ ما کتب لی، جو کچھ اللہ نے مجھے طاقت اور استطاعت دی، توفیق دی، ہر مرتبہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی یہ میرا عمل ہے جو مجھے یاد ہے، یعنی تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کیا واجب ہے؟ فرض ہے، اور یہ انشاءاللہ آئندہ آپ کو بتایا جائے گا کیونکہ وضاحت تو آگے اس کی ہونی ہے۔ یہ جو فرض اور واجب کی اصطلاحات ہے اس لیے نہیں ہے کہ ہم عمل کے چور بنیں، اس لیے نہیں ہے، واللہ یہ اصطلاحات علمی ہیں، سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ جو واجب ہے اس کا التزام زیادہ سے زیادہ کیا جائے، حرام ہے اس سے ہمیشہ ہی بچا جائے، جو مکروہ ہے آپ اس سے بھی بچے تاکہ آپ کا ایمان مکمل رہے، جو مندوب ہے، مستحب ہے، آپ اس کے اوپر بھی باقی رہیں، اسے بھی کریں تاکہ آپ کے ایمان میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے۔ یہ اصطلاحات اس لیے نہیں ہیں کہ ہر عمل کے بارے میں آپ پوچھیں کیا یہ واجب ہے، کیا یہ فرض ہے۔ لوگوں نے اس کا غلط استعمال کیا ہے، لوگ فرض اور واجب یہ جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، فرائض ہیں ہم کوشش کریں گے، فرائض میں بھی کوشش کریں گے، اور وہ کوشش تک ہی رہ جاتی ہے، عملی جامہ اس کوشش کا نہیں ہو پاتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے واللہ رسول اللہ کے کسی حکم کے بارے میں یہ کبھی نہیں پوچھا کیا یہ آپ حکم دے رہے ہیں، کیا آپ یہ میرے لیے لازم کر رہے ہیں، کیا آپ یہ میرے لیے فرض کر رہے ہیں، یہ میرے لیے واجب کر رہے ہیں۔ نبی کی زبان سے جو نکلا صحابہ کرام نے اپنی نجات کے لیے اس کو فرض اور واجب کا ہی درجہ دیا، ہمیشہ عمل کیا اس کے مطابق۔ اس کے اوپر کئی ایک دلیلیں ہیں انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے بیان ہوگی۔ تو یہ ہے نفل کا مرتبہ۔ رسول اللہ نے حضرت بلال سے کہا بذلک، ہاں یہی تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ اور یہ مقام عنایت کیا ہے کہ جنت میں آپ مجھ سے آگے ہیں، یا ایسے ہی آپ کے قدموں کی آہٹ میں نے اپنے سے آگے سنی ہے، حالانکہ کسی اور صحابی کا نام آپ نے نہیں لیا۔ یہ کس کی وجہ سے ملا؟ نفل کی وجہ سے، جس کو ہم سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی وقعت ہی نہیں ہے۔ جنت تو ملی ہی ملی، لیکن جنت میں اتنا بڑا درجہ اور رتبہ بھی ملا۔ ابھی زمین کے اوپر ہی تھے حضرت بلال، اور اللہ نے ان کے قدموں کی آہٹ رسول اللہ کو جنت میں سنا دی۔ ایسے پاکیزہ کردار کے حامل تھے صحابہ کرام، دنیا میں موجود زندہ تھے، زمین پہ چل رہے ہوتے، اور اللہ ان کے نشانات یا ان کی قدموں کی آہٹ جنت میں سناتا۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اصحاب اور ان کا مرتبہ اور مقام۔ بہرحال انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ کیسے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو اپنی نجات کا سامان بنایا، اور جو بھی رسول اللہ نے ایک بار نصیحت کے طور پہ کہا، صحابہ کرام نے پوری زندگی کبھی بھی اپنے عمل سے اس کو جدا ہی نہیں کیا، ہمیشگی کی، اور یہ کبھی نہیں پوچھا کہ کیا یہ آپ کا حکم ہے، یہ آپ لازم کر رہے ہیں، یہ فرض کر رہے ہیں۔ ہم منہج صحابہ کی دہائی بہت دیتے ہیں، منہج صحابہ، منہج صحابہ، لیکن ہمارے اور ان کے منہج میں عمل کے اعتبار سے تو بہت تفاوت ہیں۔ آج ہم کرتے بہت کم ہیں، پھر بھی ہمارے یہاں نہیں، فرض ہے، واجب ہے، بتائیے کیوں؟ نفل کس لیے؟ اللہ نے اس کو دین کیوں بنایا ہے؟ دین کے اندر یہ عبادات کیوں نازل کی گئی ہے؟ کچھ تو مرتبہ، کچھ تو مقام، کچھ ان کی فضیلت ہوگی نا۔ دین کا ایک حرف بھی عبث نہیں ہے،
بے معنی، بے مقصد اور بیکار نہیں ہے، تو ایک عبادت ہے، اگرچہ اس کا علمی درجہ فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن کیا وہ عبادت ہمارے نزدیک عبادت ہی نہیں رہے گی؟ تو آج ایسا ہی کچھ ہے کہ دنیا میں جہاں ہمیں صرف ضرورت پر قناعت کرنی چاہیے، وہاں تو ہم نے نفل کی حدیں بھی پار کر دی ہیں۔ حل من مزید، یہ ہمارا کردار ہمیشہ کہتا ہے اور چاہیے اور چاہیے، اور دین میں ہمیں ہمیشہ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ ہم نے اس کے اوپر فرائض تک کی حد بندی کر لی کہ جو بھی فرض ہیں ہم وہی کریں گے، اسی لیے ہر ایک زبان بڑی کر کے کہتا ہے کیا یہ فریضہ ہے، یہ میرے لیے ضروری ہے، یہ میرے لیے واجب ہے۔ تو فریضے پر ہی رہیں گے تبھی جنت ملے گی۔ فریضے پر باقی رہنے کے لیے نوافل پر باقی رہنا ضروری ہے۔ جو نوافل پہ باقی نہیں رہتے وہ اپنے فریضے کو بھی کما حقہ ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ رب العالمین ہم اور آپ کو نوافل کا مقام سمجھنے اور زیادہ سے زیادہ اپنی دینی زندگی میں اس کا اہتمام، التزام کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائیں۔ اللہم اجعلنا ممن الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ رب العالمین ان خوش نصیبوں میں بنائیں جو کتاب و سنت کی بات سننے کے بعد اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین والحقنا بالصالحین وتوفنا مسلمین غیر خزایا ولا مفتونین۔ رب العالمین ہمارے دلوں کو ایمانی نور سے منور کر دے، اور جتنی بھی بھلائیاں ہیں وہ ساری بھلائیاں ہمارے کردار کی زینت بنا دے۔ فسق، فجور اور گناہ سے ہمارے وجود کو اللہ پاک اور صاف کر دے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اور ایسے ہی سارے فتنوں سے ہماری زندگی اور ہماری وفات ہمیشہ اللہ محفوظ اور مامون کر دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ ہمیں حق سیکھنے اور حق کے مطابق چلنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، باطل اس لیے سیکھنے کی اللہ توفیق دے تاکہ ہم باطل سے ہمیشہ اپنا دامن بچا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔ منصور بھائی